ایک دور میں جب ماں لڑکی سناتے ہوئے اپنے بچے کو قرآن سناتی، اسے سچ سکھاتی، جب ماں شروع میں ہی بچے کو یہ سکھاتی کہ بچہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جان چلی جائے۔ جاؤ آج سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے ماں بھیج رہی ہے، یہ نکلے قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ قافلہ گیا، اسکول کی کتابوں میں یہ سبق تھا، میں نے پڑھا ہے، شاید ابھی یہ سبق وہ نہ ہو، تیسری جماعت کی کتاب میں یہ سبق ہوا کرتا تھا۔ ماں نے بچے کو رخصت کیا، 40 اشرفیاں دی، وہ کرتے کے اندر والی طرف سلا دی گئی، بیٹا چلا گیا۔ آگے راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے سرراہ اس بچے سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس بچے نے کہا ہے۔ کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ یہ کرتے کے اندر والے پلوں میں سلی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکو اس کو اٹھا کر ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار بچے کی بات سنو۔ کہ کیا ہے؟ کہ بچہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ کہاں ہے؟ کہ کرتے کے اندر والی طرف سلی ہوئی ہے۔ جب کرتا کھولا گیا، گنی گئی تو پوری 40 اشرفیاں نکلی۔ ڈاکو نے سردار نے کہا بیٹا اگر تو ہمیں نہ بتاتا ہمیں تو نہ پتا چلتا کہ تیرے پاس کچھ ہے۔ تو اس بچے نے کہا سردار مجھے میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے جان چلی جائے۔ یہ سبق ایک ماں کا پڑھایا ہوا تھا۔ اس پر جو ڈاکوؤں کا سردار رویا، اس نے کہا ایک بچہ اپنے ماں کا اتنا وفادار ہے، تم اتنے بڑے ہو کہ اللہ کے کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ خود بھی توبہ کی، سارے ڈاکوؤں سے توبہ کروائی، لوٹا ہوا مال واپس کروایا۔ اس کا سبب وہ ماں بنی جو گیلان میں بیٹھی ہے، جسے پتہ ہی نہیں اس کا بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اخلاق سے ہاری قومیں لٹ جایا کرتی ہیں۔ جو مال جھوٹ سے کمایا گیا ہو، ظلم سے کمایا گیا ہو، جو کسی کا پیٹ کاٹ کے کمایا گیا ہو، وہ بچے جب کھائیں گے ان کا خون بنے گا۔ وہ مستقبل میں کہاں ہمیں ایسے لیڈر دیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیوں گلہ کرتے ہو اپنے حکمرانوں کو؟ کیوں گلہ کرتے ہو؟ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی نیا کو ڈبویا ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے چھید کیے ہیں۔ میں کیوں نہ رونا رو کہ 90% دین ہمارا معاملات و اخلاق پر ڈوب چکا ہے۔ ہم اسے بڑا نیک سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا یغرنکم تنطنۃ الرجل باللیل، تمہیں کسی آدمی کا دیندار ہونا راتوں کو رونا دھوکے میں نہ ڈال دے، داڑھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ الرجل من ادى الامانہ، آدمی تو وہ ہے جو امانت کا پاس کرے، جو وعدہ خلافی نہ کرے، جو کسی کا حق نہ کھائے۔ یہاں تو داستانیں رقم کر دی گئی۔ آج کا مسلمان بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا، ماں بہن بیٹی اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اس دھرتی کے ساتھ ہم نے وفا نہ کی، اس دھرتی کو اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں ہم۔ اس سے محبت کا اور اس سے ہمدردی کا اور اس مٹی کے ساتھ وفا کا عملی جامہ یہ ہے کہ یہ ملک کرپشن سے پاک ہو، ظلم سے پاک ہو، سود سے پاک ہو، کسی کا حق کھانے سے پاک ہو۔ یہاں ماں بہن بیٹی آزادی کے ساتھ سفر کر سکے، یہاں ماں بہن بیٹی اپنے حق کے لیے اسے آواز نہ لگانی پڑے، اسے گھر کی دہلیز پہ اسے حق ملے۔ یہاں کا باپ اپنے حق کے لیے عدالت نہ جائے، بچے خود قدموں میں بیٹھ کے ماں باپ کا حق ادا کرے۔ یہاں پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا گلا نہ کٹے۔ تمام عبادات کی بنیاد حلال کے لقمے پر ہے۔